ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت غالباً وقار صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. بلال اظہر کیانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بلال، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ بڑی جو کہتے ہیں نا زبردست یہ اس حوالے سے رپورٹ ہے کہ پاکستان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے. کون سا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے امریکی صدر سے لے کے آپ غیر ملکی جریدے دیکھ لیں، آپ ایویشن جو ہے انٹرنیشنل ان کی رپورٹس دیکھ لیں، سیریل نمبرز بھی بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے رافیل تیار کیے. اب اس ایکٹ کو بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے جس طریقے سے بھارت نے پاکستان کا پانی روکا اور کہا کہ اس کو آپ ایز ٹول، وار ٹول استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ پاکستانیوں اور شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے. ہمیں ان رپورٹس کو، ظاہر رپورٹس آنا بڑا خوش آئند ہے، ہماری فوج نے اپنا بڑا زبردست کردار ادا کیا مئی میں. اب ہماری سیاستدانوں کی، اب ہماری گورنمنٹ کی باری ہے کہ وہ ایمپلیفائی کرے اس نیریٹو کو، اس کو انڈورس کر رہا ہے انٹرنیشنلی میڈیا، انٹرنیشنل باڈیز. تو ہمیں اس پہ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو جی یہ رپورٹ جو ہے یقیناً ایک بڑی خوشائن چیز ہے. جی یہ 4 اسپیشل ریپورٹرز نے یونائٹڈ نیشنز کے اور ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ نے بیسکلی یہ درج کیے. میرے خیال سے ہمارے موقف کی جو جنگ سے مئی میں جنگ سے اور جنگ کے بعد کا جو سارا موقف ہے وہ سب کی تصدیق ہے. اور ایک بات کا ایک فیکٹ کا حوالہ جی بلال صاحب، ہاں آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں. مین وائل میرا یہی سوال آپ سے وقار صاحب، ہمیں اسے ایمپلیفائی کرنا ہے، ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے ان دا سینس کہ یہ ہماری ہی بیانی کو انڈورس کر رہا ہے. کیا ہم اس کے لیے انف جو ورکنگ ہے وہ کر رہے ہیں؟ کیا اس کو مزید، جیسے ہم نے شروع میں کیا تھا جنگ کے فوری بعد ایک ڈیلیگیشن کیا تھا مختلف کنٹریز میں پاکستان کا بیانیہ لے کے، اس بار کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایگریسولی موو کرنا چاہیے. ایون آئی تھنک جو باڈی پیس کا ہے جو ایکسپوز ہوا ہے بھارت، یہ بھی بہت بڑا نقصان تھا پاکستان کو انفارمیشن ڈلنے، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ ہاؤ کوڈ یو اسپریڈ نیوز. یہ والے آئی تھنک جو 4-5 رپورٹس ہیں جو بی UN نے جاری کی ہیں، اس کو تینوں ڈومین میں، انفارمیشن ڈومین میں تو آپ کر رہے ہیں، آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بات کرنی ہے اور سوشل میڈیا میں، پھر ڈپلومیٹکلی ایگریسولی اگر آپ کی سکسیس ہے اس پہ آپ بلڈ اپ کریں. آپ نے دیکھا کہ بھارت جب ایشوز کو پکتا ہے تو 15 سال لے کے چلتا ہے. ابھی اب سین اس کا ٹیررزم کے بھونڈے الزامات ہیں، بٹ دے ٹک یو نو دس نیریٹو. اور پھر آپ کا آ جاتا ہے بیسیکلی انٹرنیشنل جو لا فیئر ہے، آج کل لا فیئر پوری لڑائی ہے، اس کے اندر آپ نے اس کے اوپر بلڈ اپ کر کے اپنے باقی کیسز بھی، چاہے آکوپائڈ کشمیر کا ہے، چنتاس معاہدے کا ہے، اس کو اگریسولی فالو کرنا ہے. تو میرے خیال میں 3 ڈومین بڑی امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی ایم شیور گورنمنٹ آف پاکستان جو یہاں تک پہنچ گئی ہے، فارن آفس لے کے گیا ہے، پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ ہے، اور پھر ایک اسپیس ہے. آج کل سنا جا رہا ہے کہ ابھی ٹرمپ صاحب جو ہے ایون آئی تھنک مڈل ایسٹ میں پیس کے لیے پاکستان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہو تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ اٹ از یور پولیٹیکل ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک پریسٹیج جو ہے جب ہائی ہوتی ہے تو پھر لوگ آپ کو انگیج بھی کرتے ہیں اور آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں. باقی جو ہے بھارت آئی تھنک ہر شعبے میں ایکسپوز ہو رہا ہے اور دے شوڈ ایکچولی لک اٹ ان سائڈ کے وقار بھارت کے صاحب، اندر کیا آپ ہو رہا ہمارے ہے. ساتھ ہی موجود رہیے گا، ذرا بلال صاحب کا پوائنٹ لے لیں. بلال صاحب، بہت بڑی جیت ہے پاکستان کے بیانیے کی، بہت بڑی کامیابی ہے، پاکستان کے موقف کی تائید کی جا رہی ہے، عالمی دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے، بھارت آئسولیٹ ہو چکا ہے، ہزیمت اٹھا رہا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ہم لوگ ایک ملٹی ڈومین وارفیئر کے اندر قدم رکھ چکے ہیں. اب یہاں پر بحری، بری اور زمینی جنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر سائبر وارفیئر کی بات بھی ہو رہی ہے، یہاں پر ڈس انفارمیشن کے خلاف بھی وار ہے. کیسے مزید عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے ان تمام تر کامیابیوں کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جی یہ جو رپورٹ آئی ہے میرے خیال سے جی یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ جو ہمارا موقف رہا ہے اپریل سے لے کے آج تک، جنگ سے پہلے سے لے کے جنگ کے دوران اور جنگ، سب فیکٹس جو ہم پیش کرتے رہے بار بار بطور قوم، بطور ایک ریاست، وہ اس رپورٹ میں درج کیے گئے ہیں. یہ واضح طور پر میرے خیال سے اس رپورٹ میں آیا ہے کہ بھارت نے ان لافل یوز آف فورس سے، بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، بھارت نے پاکستان کی ساورن ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا، اور پاکستان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنی رائٹ ٹو سیلف ڈیفense میں پاکستان نے جواب دیا. وہ جنگ الحمدللہ ہم جیتے، اور یہ چیز باقاعدہ طور پر لکھی گئی ہے اس رپورٹ میں. اسی طرح سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت نے جو بات کی کہ ہم اس کو ہولڈ ان ابیڈنس کریں گے، تو اس پہ بھی واضح طور پر دیگر صفوں پر محیط دلائل دے کر کورٹس، انٹرنیشنل کورٹ
रिपोर्ट रेफरेंसेस देकर ये कहा गया कि ये भारत नहीं कर सकता, ये कि कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक फरीक यूनिलैटरली इस ट्रीटी को होल्ड इन अबेयंस नहीं कर सकता। और बाद में वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि भारत ने बज़ाहिर पहलगाम को वजह बनाकर पाकिस्तानी शहरियों के हकूक, दीगर सिक्योरिटी हो, चाहे वो पानी का हक हो, चाहे वो जिंदगी का हक हो, चाहे वो क्लीन हेल्थी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का हक हो, कि भारत के बजाय पाकिस्तानी शहरियों के ये हकूक वायलेट किए, ये वाज़ेह तौर पर इस रिपोर्ट है। देखिए मेरे ख्याल से ये इस चीज की एक जंग हम मुसलत, बल्कि उन दिनों में जो सफारती महाज, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम थे, तरीके से आप जंग के दौरान कंडक्ट किया हमने। ठीक है, बिलाल अजहर कियानी साहब मौक़िफ़ दे रहे थे, और यकीनन पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान के बयानिए की, ना सिर्फ पाकिस्तान ने जो हक़ाइक़ पेश किए, क्योंकि जब हम ये जंग हो रही थी, जिस तरीके से ब्रीफ किया जाता था हमारी अफवाज की जानिब से, जो महाज हमने सर किए उस हवाले से बताया जाता था, भारत के पास कोई जवाब नहीं।